امریکی امام پر پھانسی چڑھا دیے جانے والے عراق کے سابق صدر صدام حسین شاید کبھی اپنے دشمنوں کے ہاتھ نہ آتے اور شاید اب بھی زندہ ہوتے اگر ان کا برسوں پرانا وفادار چیف سیکیورٹی گارڈ انعامی رقم کے لالچ میں ان کے ساتھ غداری نہ کرتا اور ان کے ٹھکانے سے متعلق مخبری نہ کرتا۔ صدام حسین کے چیف سیکیورٹی آفیسر ابراہیم نے امریکی اتحادی فوج کو $2.5 کروڑ کے عوض غداری کرتے ہوئے عراقی مرد آہن سابق صدر صدام حسین کے ٹھکانے کی مخبری کی اور انہیں گرفتار کرانے میں مدد دی۔ امریکی حکام نے دسمبر سن 2003 میں صدام حسین کی گرفتاری کے بعد 30 جون سن 2004 کو انہیں عراقی حکام کے حوالے کیا، جس کے بعد ان پر جیل میں 148 افراد کے قتل عام کا نام نہاد مقدمہ چلایا گیا۔ 5 نومبر سن 2006 کو صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور 30 دسمبر کے صبح عراق کے معزول صدر کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ تاہم صدام حسین نے پھانسی گھاٹ پر بھی جس جرأت اور جوانمردی کا مظاہرہ کیا وہ ان کے آخری لمحات کی ویڈیوز میں آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ صدام حسین کو ان کے آبائی شہر تکریت سے سن 2004 میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کے قابل اعتماد گارڈ ابراہیم نے غداری کرتے ہوئے امریکیوں کو $25 ملین کے عوض ان کا ٹھکانہ بتایا تھا۔ ابراہیم صدام حسین کا ایک قابل اعتماد ترین محافظ تھا جس کو صدام کی جائے روپوشی کا پتہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے خود امریکی حکام سے رابطہ کر کے انہیں آفر کی کہ وہ صدام کے خفیہ ٹھکانے کا راز افشا کر سکتا ہے۔ تاہم کچھ اور ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکیوں نے ابراہیم کے سارے خاندان کو اٹھا لیا تھا، جس کے بعد اس کے پاس صدام حسین کا ٹھکانہ افشا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں بچا تھا۔ امریکی مصنف جان نکسن نے صدام کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے ابراہیم کو گرفتار کرنے والے فوجی اہلکار فرسٹ سارجنٹ ایرک میڈوکس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے گرد جال بچھا دیا اور اس کے اہل خانہ سمیت اس کے خاندان کے 40 مردوں اور خواتین کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ابراہیم کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر اس نے صدام کے حوالے سے تعاون نہ کیا تو وہ خود بھی مرے گا اور اس کے اہل خانہ بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اس پیغام کے بعد ابراہیم ٹریس ہو گیا اور اس نے صدام کی گرفتاری کے لیے تعاون کرنے پر اتفاق کیا۔ اپنے باس کی مخبری کر کے ابراہیم نے نہ صرف اپنے اہل خانہ کو امریکیوں کی قید سے آزاد کروایا بلکہ $2.5 کروڑ کا انعام بھی حاصل کیا۔ امریکی لکھاری جان نکسن نے اپنی کتاب صدام سے تفتیشی سوالات میں بتایا ہے کہ اتحادی افواج کو صدام ہی کے ایک محافظ نے مخبری کر کے گرفتار کرایا تھا اور اس کے بدلے محافظ ابراہیم کو $2.5 کروڑ کا انعام بھی دیا گیا تھا۔ صدام حسین کا ایک وقت میں قریبی محافظ رہنے والا ابراہیم بھی اگرچہ امریکی و اتحادی افواج کے حملوں کے بعد روپوش ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں امریکی انٹیلیجنس نے باس پارٹی کے منتشر ہو جانے والے عناصر کی مدد سے صدام کے محافظ ابراہیم کا پتہ چلا کر اسے گرفتار کر لیا تھا۔ امریکی مصنف جان نکسن نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس افسران کے لیے یہ نقطہ اہم تھا کہ ماضی میں جب بھی صدام حسین روپوش ہوئے تھے تو صرف ان کے چیف گارڈ ابراہیم کو معلوم تھا کہ وہ کہاں چھپے ہیں، لہٰذا امریکیوں کو معلوم تھا کہ اب بھی ابراہیم ہی یہ جانتا ہے کہ صدام کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ بعد ازاں صدام کے محافظ ابراہیم نے اس زرعی فارم کی نشاندہی کر دی جہاں سے صدام بالآخر زمین کے اندر کھودی گئی ایک سرنگ نما پناہ گاہ سے برآمد ہوئے۔ یاد رہے کہ صدام نے سن 1958 میں بھی عراقی وزیر اعظم عبدالکریم قاسم کے خلاف ایک ناکام بغاوت اور قاتلانہ حملے کے بعد اسی فارم میں پناہ لی تھی۔ کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابراہیم نے پہلے ڈیل کی، پھر امریکیوں کو یہ درخواست کی کہ میرے خاندان کے تمام افراد کو حفاظتی تحویل میں لیا جائے اور اس کے بعد صدام کے ٹھکانے کی نشاندہی کر کے انعامی رقم وصول کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی ٹیم نے جب دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں واقع معروف مقام الدور میں ایک فارم پر چھاپا مارا اور علاقے کو گھیرے میں لے کر کم از کم 3 مقامات کی تلاشی لی تو صدام حسین ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ تاہم جب ایک قدیم فارم کے ساتھ موجود پرانے مقام میں فوج داخل ہوئی تو ایک ایسا فرد ملا جو فارم کا مالک تھا۔ اس نے فارم میں صدام کی موجودگی سے صریحاً انکار کر دیا۔ چنانچہ امریکی صدام کے مخبر محافظ ابراہیم کو موقع پر لے آئے، جس نے باغ میں ایک مقام پر چٹائی پر اپنا پیر مارا اور چیخ کر کہا کہ یہاں چھپا بیٹھا ہے صدام۔ یہ کہہ کر ابراہیم نے اس چٹائی کو اٹھا پھینکا جس کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا۔ امریکی کمانڈوز بندوقیں نکال کر تہہ خانہ نما جگہ میں گھس گئے اور پھر اس میں موجود صدام حسین کو باہر نکالا۔ اس وقت صدام حسین کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ٹھیک طرح سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ اسکوائر میگزین کے مطابق جب سابق عراقی صدر کے خفیہ ٹھکانے پر دھاوا بولا گیا اور ان پر اسلحہ تان لیا گیا تو صدام چلائے، گولی مت چلانا، گولی مت چلانا۔ اس بات کی تصدیق کے بعد کہ گرفتار ہونے والا شخص صدام حسین ہی ہے، امریکی فورسز نے تکریک کے نواح میں واقع خدوشی کے اس فارم کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ واضح ہے کہ صدام حسین وہیں سے گرفتار ہوئے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ صدام عراق کے شہر تقریت کے ایک غریب گھرانے میں سن 1937 کو پیدا ہوئے اور 16 جولائی سن 1979 کو عراق کے صدر بنے۔ انہوں نے 19 اپریل سن 2003 تک عراق پر بلا شرکت غیر حکومت کی۔
جب 11 ستمبر کے حملوں کے بعد عراق کو سرکش ریاست قرار دیا گیا تو امریکی صدر جارج ڈبلیو بش، برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور اتحادی ممالک نے دعویٰ کیا کہ صدام حسین وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار حاصل کر رہے ہیں جو خطے میں مغربی مفادات کے لیے نقصان دہ ہیں۔ چنانچہ اتحادی افواج نے مارچ سن 2003 میں عراق پر حملہ کر کے صدام کی حکومت ختم کر دی، جبکہ ان کی گرفتاری کا اعلان دسمبر سن 2003 میں کیا گیا۔ امریکی حکام نے صدام حسین کی گرفتاری کے بعد 30 جون سن 2004 کو انہیں عراقی حکام کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بعد ان پر سن 1982 میں 148 افراد کے قتل عام کا مقدمہ چلایا گیا اور بالآخر سزائے موت سنا دی گئی۔ 30 دسمبر سن 2006 کی صبح صدام حسین کو پھانسی دینے کے بعد تکریت کے قریب آبائی گاؤں العجوہ میں دفن کر دیا گیا۔ تاہم صدام حکومت کے خاتمے کے کئی برس بعد امریکہ اور برطانیہ دونوں نے یہ اعتراف کیا کہ جس الزام کی بنیاد پر صدام حسین کی حکومت ختم کی گئی وہ دراصل جھوٹ پر مبنی تھی اور صدام حسین وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار اکٹھے نہیں کر رہا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔